بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ سائیوال کی سیاست میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس سیاسی جماعت کو وہاں سے کامیابی ملے گی، کون سی سیاسی جماعت اس وقت گراؤنڈ پر زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو عام انتخابات میں اس میں سائیوال سے کون جو ہے وہ میدان مارنے والا ہے، یہ آپ کو آج کے ولاگ میں ہم بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2018 کے عام انتخابات میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان امیدواروں کی جو ہے وہاں پر پارٹی پوزیشن کیا تھی، ان کے ووٹس وہاں پر کتنے تھے، یہ بھی آپ کو آج کے اس ولاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو انتخاب ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، اس کے لیے کیا جو ہے وہ اس وقت نمبر چل رہے ہیں، کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو تفصیلی بتائیں گے۔ ہمارے رپورٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور مقامی سطح پر لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سائیوال جو ہے وہ انتہائی عام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں اس وقت کی حلقہ بندیوں کے مطابق اس کے 3 حلقے تھے، یعنی 147، 148 اور 149، یعنی سائیوال 1 سے لے کر سائیوال 3 تک۔ اب وہاں پر 2018 کے عام انتخابات میں NA147 جو تھا، وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سید عمران شاہ نے کامیابی حاصل کی تھی 1,20,000 ووٹ لے کر، اور ان کے مد مقابل جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے چودھری نوریز شکور صاحب، انہوں نے وہاں سے 86,000 ووٹ لیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عامر شہزاد نے وہاں پر 22,000 ووٹ لیے تھے، اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ لیکن 2018 کی نسبت اس وقت صورتحال چینج ہو گئی ہے۔ نمبر 1، پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سے لیڈ کر رہی ہے، یہ حلقہ جیت رہی ہے، واضح طور پر جیت رہی ہے، کوئی وہاں پر مقابلہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مقابلے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے۔ کہاں پر 1,20,000 ووٹ اور کہاں پر 20,000 ووٹ، 1,00,000 ووٹس کا ڈیفرنس ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چودھری نوریز شکور تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سلیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور استحکام پاکستان پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی قابل قدر نہیں ہے، یا ان کا اتنا کو وہاں پر کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ وہ الیکشن جیتیں گے۔ بہرحال چودھری نوریز شکور ایک اچھے خاصے تگڑے امیدوار ہیں، اگر وہ محنت کریں تو وہاں پر مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر غائب ہے، کوئی امیدوار سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی امیدوار اگر سامنے آیا بھی تو ایک ایسا امیدوار سامنے آئے گا کہ جو صرف وہاں سے الیکشن کی حد تک یا الیکشن لڑنے کی حد تک وہ سامنے آئے گا، باقی اس کو وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ NA148 جو دوسرا حلقہ تھا سائیوال 2، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد اشرف نے 1,28,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ملک یار ڈکو نے 87,000 ووٹ لیے تھے، اچھا خاصا ڈفرینس تھا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام فرید کاٹھیا نے 18,000 ووٹ لیے تھے۔ تو ونس اگین پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے سے کامیابی حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ بالکل بھی جیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو شاید وہاں پر مقابلہ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد سائیوال کا تیسرا حلقہ تھا، وہ تھا NA149، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رائے مرتضی اقبال امیدوار تھے۔ انہوں نے وہاں پر 1,37,632 ووٹ لیے تھے۔ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے محمد طفیل نے 1,11,999 ووٹ لیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی علی جاوید نے وہاں پر 12,572 ووٹ لیے تھے۔ تو ونس اگین یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہی مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ کس حد تک ہوگا، مسلم لیگ نون کی پوزیشن اس لیے مضبوط ہے کہ سائیوال کا جو یہ جو پورا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر غائب ہے، اور کوئی الیکشن کمپین میں حصہ لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کنڈیشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ہے اس وقت الیکشن وہاں پر جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹس ہیں ان کے لیے جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے 147 میں، وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمر اسحاق یا عامر شہزاد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے جن نے 22,000 ووٹ لیے تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے سائیوال میں، اور چونکہ وہ سابقہ تحصیل ناظم بھی ہیں، اور جو اس وقت گراؤنڈ کی پوزیشن ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی شخص پی ٹی اے کا جو ہے ٹکٹ لینے کے لیے اتنا بےتاب نظر نہیں آ رہا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر عامر شہزاد کو جو ہے وہ ٹکٹ یہاں پر دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو 148 ہے اس میں جو پی ٹی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ارائم فیملی کا ہے، یہاں پر ارائم فیملی کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا
کا اچھا خاصا ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اور وہاں پر ایک آصف حسین ہیں، وہ بھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو 149 میں جو رائے مرتضیٰ جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں اور ان کو دوبارہ ٹکٹ دیے جانے کا چانسز ہے، اور وہ وہاں سے الیکشن جو ہے ون کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سہیوال کی سیاست میں ہم نے دیکھا تھا کہ جتنا بھی یہ پورا جو ایک جو بھی پنجاب کا یہ جو بیلٹ ہے، جس کو ہم فردن اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک شخص جو کسی ایک سیاسی جماعت کے اندر ہوتا ہے وہ اپنی وفاداری وہاں سے تبدیل کرتا ہے، اور وفاداری تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار انتخابات میں پاکستان جو ہے وہ لیٹ سپوز پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہے، وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، تاثر دیا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ سروے جو ہے وہ جاری کروا دیے جاتے ہیں، اور ایک عام جو ہے عوام کے اندر ایک بیانیہ بنا دیا جاتا ہے جی کہ اس سیاسی جماعت کا پلڑا باری ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ پھر جو ہے وہ دڑا دڑ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون سہیوال کے اندر لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی آپ بدقسمتی کہیں ان کے امیدواروں کی جنہوں نے 2018 میں محنت کی تھی اور وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار کے نہ صرف خود بھی وہ جیل گئے، پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئی، جو لوگ باقی بچتے تھے وہ بھی کہیں تتر بتر ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پورے اس ریجن میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کو محض یا تو اگر کوئی تگڑا کسی خاندان کا اگر آدمی ہے، اگر وہ ہے کسی تگڑے خاندان یا سیاسی گھرانے کا سے اس کا تعلق اگر ہے تو وہ تو 30 سے 40 ہزار ووٹ نکال سکتا ہے، لیکن جو عام کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو 12 سے 15 ہزار یا 20 ہزار کے قریب ووٹ یہاں سے پڑے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتنا تو دور کی بات ہے، وہاں پر مقابلے کی پوزیشن میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی۔